بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ تو خود سے ہی نہیں آشنا، تیری ذات تجھ پہ ہی راز ہے، تیرے قلب میں ہے چھپا ہوا، تیری روح کو جس کی تلاش ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو 99 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، تو ہمیں آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی خواہش ہے، تو وہ انتظار پھر کیوں کرواتا ہے؟ بن مانگے ہی کیوں عطا نہیں کرتا؟ تو سنو، تم اگر یہ معمولی سی آزمائش بھی نہ برداشت کرو تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیسے جڑ پاؤ گے؟ اگر دعا نہیں ہوتی تو اللہ سے کیسے ہم کلام ہوتے ہو تم؟ اللہ پاک مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے، کبھی لے کر اور کبھی دے کر، لیکن یاد رکھیے گا آزمائے وہی جاتے ہیں جنہیں وہ اپنے قرب سے نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم ہی نہیں ہو سکتی؟ آزمائش ایک طرح سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم بہت غمزدہ ہو، اس لیے ہمیں ان چیزوں کے ذریعے آزماتا ہے جو ہماری من پسند ہوتی ہیں، اور یقین رکھو اس آزمائش سے تم اتنے مضبوط ہو جاتے ہو کہ پھر تم اپنے تمام معاملات اللہ کی سپرد کر کے بے فکر ہو جاتے ہو، اور اللہ سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم اس کی محبت میں سرخرو نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ جانتے ہو تم کہ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان معاملات میں دیر کرے جو آپ چاہتے ہیں کہ ابھی ہو جائے، یا ان چیزوں کے دینے میں وقت لگائے جنہیں آپ فوراً حاصل کرنے کی تڑپ رکھتے ہیں، تب بھی آپ شکوہ نہ کریں، تب بھی آپ اپنے منہ سے مایوسی کے الفاظ نہ نکالیں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ کا حساب و کتاب غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کے پاس سارا حساب و کتاب اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اسی کے پاس ہے، وہ ضرور دے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے بھی وہیں سے نکلتے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح راستے کبھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیشہ غلط راستوں پہ ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں سب کچھ پرکشش کر کے دکھاتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سراسر دھوکہ ہوتا ہے۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستے چنیں۔ صحیح راستے چنیں، شروع میں تو مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہو جائے گا، کیوں نہ کہ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال ہی دیتا ہے۔ ضرورت صرف یقین کی ہے، ایمان کی پختگی کی ہے۔ مشکل وقت میں قانون قدرت کے بدلنے پر غور کریں تو موسم بدلتے ہیں، رات اور دن بدلتے ہیں، اسی حالات میں بدل جاتے ہیں۔ حالات بدلنے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دعا کیا کرو، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دے اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے۔ بنانے والا خوب جانتا ہے
کہ جسے اس نے بنایا ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کے سفر کا آغاز ہے، بادشاہت کے سفر کا آغاز ہے۔ جہاں سے ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھا لینا، چاہے کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد رکھو، جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو گیا تو اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کی اوقات بدل جائے گی، اس کے تعلقات، حالات بدل جائیں گے، اس کی سوچ کے زاویے بدل جائیں گے، اس کی پوری زندگی کا رخ ہی بدل جائے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔